لائف کو روئن کر دیا, ان کے کریکٹر کو اسٹگمائز کر دیا. یہ آپ کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی پروسیکیوشن ہے. یہاں پہ آپ کے یوٹیوبرز کے جو لائسنسز ہیں صافی یہاں پہ موجود ہے, میں نے ان کا کیس بھی کیا ہے. اس کو آپ نے 94 سیکشن کے تحت, سی آر پی سی کے تحت ان کو کہا کہ ان کو بند کر دو. ایک مجسٹریٹ کی جورسڈکشن ایک تھانے کی ہے, اس کی ضلع اسلام آباد کی پورے کی بھی نہیں ہے. وہ اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن کو آپٹ کر لیا ہے. انڈر وٹ لا؟ یہ قوم سادی ہے. یہ بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ میرے دوست میرے بھائی یہاں پہ آج بیٹھے ہیں, اور پورا پاکستان جس کے اندر خواتین کی عزت اور احترام نہیں کیا جا رہا, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. ہم یہاں پہ گفتن نشستن اٹھ کے چلے جاتے ہیں. جب تک پریکٹیکلی اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ کام نہیں کریں گے, آپ نہیں کھڑے ہوں گے. آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کل ان کے ساتھ ہوگا. آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. میں تمام دوستوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ یہ اقتدار تھوڑے وقت کا ہوتا ہے, لیکن یہ ملک ہمیشہ کے لیے, یہ آئین ہمیشہ کے لیے. اس ملک کے اندر ہم نے ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کے خلاف, مشرف کے خلاف ہم نے تحریک بھی چلائی تھی. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اس کے خلاف جو ججز نظر بندی کا کیس تھا, ایف آئی آر ہوئی, اس میں وٹنس تھا اس کے خلاف. ہم تو آئین اور قانون چاہتے ہیں. ہم نے کالا کوٹ پہنا ہوا, ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹی میرا ضمیر ہے, یہ میرا کالا کوٹ ہے. اور کالے کوٹ والوں کو میں پیغام دیتا ہوں کہ اور کوئی جنگ لڑے نہ لڑے, جہاں پہ آئین کی بات ہوگی, جہاں پہ قانون کی بات ہوگی, چاہے وہ سڑک ہو, چاہے وہ چوک ہو, چاہے وہ چوراہا ہو, انشاءاللہ کالے کوٹ والے سینا سپاروں کے اس ملک کو ایک وکیل نے بنایا تھا. اور انشاءاللہ آئین اور اس ملک کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ کالے کوٹ والے سینا سپاروں کے اسد کیسر صاحب کھڑے ہوں گے. آپ بھی نکلے, ہم بھی نکلیں گے. اگر اس ملک کے اندر میرے بچوں نے اور آپ کے بچوں نے ایک مستقبل کا وہ جو خواب دیکھا ہے, وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو عملی جامہ پہنانا ہے, تو سب کو کوشش اور کاوش کرنی ہے. میں 3 بنیادی آئین کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. آرٹیکل 175(3) ہے, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنا ہے پروگریسولی. آپ نے کیا پروگریسولی؟ آپ نے جو پرنسپل تھا سپریشن آف پاور کا, جو پرنسپل تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا, جو سٹرکچر تھا جوڈیشری کا, آپ نے اس کو تہس نہس کر دیا ہے. میں معذرت کے ساتھ, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ججز کو فون آتے ہیں, اور ججز باہر پروسیڈنگ سنتے ہوئے اندر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. ہم آئین قانون کیا بتائیں, کیا آئین اور قانون کی بات کریں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہے, قانون میں یہ لکھا ہے, سی آر پی سی میں یہ لکھا ہے. کوئی نہیں مانتا, کوئی نہیں سنتا, کوئی سپیکنگ آرڈر نہیں ہوتا. آپ اگر ان آرڈرز کو دیکھیں, میں حلف پہ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے. وہ کسی کی سویٹ ول, وش اور وم پہ ہوتا ہے. ہم اس ملک میں ایسا قانون نہیں چاہتے, ہم ایسی عدالتیں نہیں چاہتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون اور کانسٹیٹیوشن وہ ہے کہ میرے خلاف فیصلہ ہے, میں اس کو مانوں گا, لیکن وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے اور آئین ہو, میرے لیے اور قانون ہو, کسی اور کے لیے اور آئین ہو, کسی اور کے لیے اور قانون ہو. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی آرٹیکل کو ہائفن, کوما, فل سٹاپ اس کو سسپینڈ کر دے, سب ورڈ کر دے, ایبزینس میں لکھ دے. مجھے بتائیں آج تک کتنے فیصلے ہوئے؟ 12 جولائی کی جو ججمنٹ تھی, پہلی دفعہ کسی جج نے یہ ججمنٹ دی کہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا. ہم نے تو سنا تھا ڈائسنٹ نوٹ ہوتا ہے. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. کہاں گیا آپ کا جو آرٹیکل ہے 204 کانسٹیٹیوشن کا کہ آپ کنٹمپٹ لگائے؟ کہاں گیا وہ آرٹیکل 189 جس کے اوپر تھا کہ ججمنٹ آف دی سپیریئر کورٹ دیٹ از بائنڈنگ اپون دی سبارڈینیٹ کورٹس. تو چونکہ ٹائم کی قلت ہے تو میں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن صرف یہ بات کہوں گا کہ اس ملک کے اندر عدلیہ بھی فتح ہو گئی ہے, میڈیا بھی فتح ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ صرف کالے کوٹ والے ہیں, ان کو بھی کوشش اور کاوش کی جا رہی ہے. آخری بنیادی بات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسا چیف جسٹس لگایا گیا ہے. ایک تو آئین کی بات ہوتی ہے,
आर्टिकल 200 उसके अंदर खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी जज को आप परमानेंट ट्रांसफर कर दे और परमानेंट उसको चीफ जस्टिस भी बना दे, इसलिए कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करना, उसके केसेस नहीं लगाने, क्योंकि हर हफ्ते एक रोस्टर जारी होता है और वो चीफ जस्टिस वही जारी करता है, उसकी मर्जी और मंशा है कि किसी का केस लगाए ना लगाए। ये आपके मुल्क के अंदर ये इदारा आपको इंसाफ दे रहा है, ऐसा इंसाफ है तो उसको मैं सैल्यूट पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया।